اور ریاست آزاد کشمیر کے جو اور خود یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے لانے کا جواز رکھتے ہیں۔ جتنے بھی معاملات طے کیے گئے ہیں چینل میں ہوئے ہیں یا براہ راست کا فیصلہ کرنے کا حق ہے، مستقبل کا فیصلہ ماہرین قوانین یا کچھ صحافی ریاست جموں کشمیر کے مسترد ہے۔ تو بھارت کے دانشوروں کو، سیاستدانوں کو اس کا مطلب یہی سمجھا جا سکتا ہے، اور عام آدمی کو بھی، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا جج صاحب کا ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، منظور گیلانی صاحب کے زیر انتظام لوگوں کو اس لیے قائم کی ہے کہ ہم اپنے کی صورت میں سامنے آیا کبھی 1965 کی یہ بات میں نے کئی دفعہ پاکستان کے بڑے لوگوں کو بھی ترقی نہیں ہو رہی، تو میں پوچھتا ہوں آپ آزاد کشمیر کے اندر کوئی معیاری، ہمارے پاس بجلی ہے، ہمارے پاس آبی وسائل ہیں، ہمارے پاس امور کے حوالے سے ہماری حیثیت ہے، اور انتظام کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے اپنے لوگ شہید کراتے ہیں، ان کو جو بنیادی جس کے حقوق بے ہیں، پناہ وسائل ہیں، قیمتی وسائل ہیں، اگر ان کی تعمیر و ترقی پر 47 سے نقصان کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں جیسے کہا جاتا ہے، لٹکتے لٹکتے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں یہ جو ہمارے جو قانون کے ماہر اکاموڈیٹ کرنا ہے سیاسی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا اسمبلی میں مطلب کہ پارلیمنٹ کے ممبروں کے لیے ملکیت پر توجہ دینی چاہیے جو پاکستان کے لیے ہے۔ تجارتی راستے سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ، ہماچل پردیش میں یا اروناچل پردیش میں یا یو پی میں کوئی الدین کا چراغ نہیں ہے، نہ کوئی میرے پاس کوئی کشمیر کا تعلق کوئی نظریاتی نہیں ہے، گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، تو یہ ترقی ہم کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان کا تعلق ہے، قدیم تعلق ہے، عظیم تعلق ہے، اس اپنے گاؤں ساتھ جو رجوری میں ہے اس کو دیکھتا ہوں سالوں سے نہیں مکمل ہوا، تو کیا ان کو نظر اور تدبر سے حل نہیں کرتے؟ اس وقت سنسد میں، بھارتی پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں، لہٰذا مجھے اس بات کا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمود اورنگزیب، پروگرام پر رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اور آپ کی دعائیں محبتیں شامل حال ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں کشمیریوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ بیسیکلی سوال یہ ہے کہ کیا کشمیری اس پہ کیا کہتے ہیں، اور ریاست آزاد کشمیر کے جو اسپیشلی لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو دوسری طرف جو مقبوضہ کشمیر کے جو اسمبلی ہے ان کا سیٹ اپ کیسا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، یا اس میں سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے اس میں کشمیریوں کو نمائندگی دی جائے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اورنگزیب صاحب، پہاڑی میڈیا رنگ کے مناسبت سے حوالے سے یا اس پروگرام کی نسبت سے سوال آپ کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہے، اس کشمیر کی جو اسمبلی ہے یا اس کشمیر کے جو نمائندگان ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں یا وہ پاکستان میں کسی بھی صورت میں ہیں، جو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کو اگر ہم بھارتی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم مدت مدید سے 1947 سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کی اسمبلی آزاد ہے اور یہاں کے لوگ آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارا یعنی کہ پاکستان کا ایک سیاسی موقف ہے، اور ہم پاکستان کے اسی سیاسی موقف کے پس منظر میں بات کریں گے کہ کیا ہم بھارتی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے معاملات اپنی اس پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے معاملات کو یکساں
پیریٹی پر یا برابری پر لانے کا جواز رکھتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ جوازیت کی ہے۔ جی اصل میں کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے کہ اس کے اولین فریق جو ہیں وہ خود کشمیری ہیں۔ اب تک جتنے بھی معاملات طے کیے گئے ہیں وہ چاہے یو این او کے پلیٹ فارم پر ہوئے ہیں یا بیک ڈور چینل میں ہوئے ہیں یا براہ راست مذاکرات سے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں کشمیری کہیں بھی نظر نہیں آئے، بالکل جبکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے، جسے بھارتی حکمران بھی مانتے ہیں اور پاکستان کے حکمران بھی مانتے بھی ہیں۔ مانتا ہوں۔ یو این او کی قراردادیں بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، اور پاکستان کے زعماء، سیاسی مدبرین، صحافی کرام جو باشعور ہیں اور جو عوام ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں اور سمجھتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، خطہ ہے، اور جس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے کے ذریعے ہی ہونا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ایک وقف ہے، اور اس پر کسی کو بھی کوئی بندہ بھی اس کے خلاف کچھ آج تک نہیں کہہ رہا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اب جب ہم آزاد کشمیر یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کچھ سیاستدان یا کچھ ماہرین قوانین یا کچھ صحافی یا بیرون آزاد کشمیر، بھارتی مقبوضہ کشمیر یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے باہر بیٹھے ہوئے جسے ڈائسپورا ہم کہتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جس طرح بھارت نے اپنے زیر قبضہ کشمیر کو اپنی اسمبلی یعنی کہ پارلیمنٹ کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں نمائندگی دی ہے، ہمیں بھی پاکستان کی اسمبلی اور سینٹ میں اس نمائندگی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ گویا بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر یا بے زیر قبضہ کشمیر کے پیریٹی پہ رکھتے ہیں، تو اس پیریٹی پر رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے قبضے کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے قبضے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل تو وہ جو موقف، جو تاریخی موقف ہے، جو انسانی موقف ہے، جو حقیقی موقف ہے، اگر انڈیا نے وہ تلف کر دیا ہے، اگر انڈیا نے وہ حیاتی کی ہے اپنی جمہوریت، اپنے سیکولرزم کے اوپر، اگر اس نے بلاత్కాر کیا ہے، اگر اس کو توڑا ہے، آرٹیکل 370 کو توڑا ہے، 38 کو توڑا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے معاہدات کو توڑا ہے، اور اسٹینڈنگ معاہدات ہیں، بھارت نے کشمیریوں کو رعایت نہیں دی ہوئی تھی، یہ کشمیریوں نے بھارت کو رعایت دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ عبوری طور پر تعاون کرتے ہیں، سیاسی نوعیت کا، انتظامی نوعیت کا، جب تک کہ اقوام متحدہ کے ان ضابطوں کے مطابق، فیصلوں کے مطابق، قراردادوں کے مطابق ایسا ماحول نہیں پیدا کیا جاتا جس میں کہ یہاں تک کہ حق خود ارادیت کے لیے، پلیبیسائٹ کے لیے کمشنر بھی مقرر کر دیا گیا تھا، سو مچ سو کہ 1964 میں پنڈت نہرو نے جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے شیخ محمد عبداللہ کو پاکستان بھی بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ انہوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے اور اس کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔
جب ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پوری کشمیری قوم کو پتہ ہے، اور ہر وہ سمجھدار بندہ جو کشمیر کی تاریخ و جغرافیے سے آگاہ ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو ان حالات میں اگر ہم بھارت کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ کرتے ہوئے، بھارت نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، آخری حربہ اختیار کر دیا کر دیا 5 اگست 2019 کو، انہوں نے اس کو ٹیریٹری بنا دیا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں لوک سبھا میں نمائندگی ہے، وہاں راجیہ سبھا میں نمائندگی ہے، اور ہمیں بھی نمائندگی دی جائے، تو اس سے ہمارا جو پاکستان کا بیسک موقف ہے، سیاسی موقف ہے، عالمی موقف ہے، جائز موقف ہے، اس کو ختم کرنے والی بات ہے۔ رہی بات لوگ یہ موقف اختیار کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب اس سے ہماری تعمیر و ترقی ہوگی، اس سے ترقیات کے دروازے کھل جائیں گے، اس سے کشمیریوں کی قسمت پتہ نہیں اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو بھارت نے اسی نعرے پر کہ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا احساس کے اس نعرے میں رہتے ہوئے ریاست کی ایک قدیم اور عظیم ریاست کی شناخت کو نہ صرف مسخ کیا بلکہ سرے دست، اگرچہ انہوں نے یہ بدماشی کی ہے لیکن یہ چلنے والی نہیں ہے۔ اب وہاں سے خود ابھی جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر اسمبلی بنی ہے، اس اسمبلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ، ان کی حالیہ تقریر تو آپ نے سنی ہوگی۔ جی بالکل۔ وہ تقریر بھارت کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، اور وہ گفتگو بھارت کے دانشوروں کو، سیاستدانوں کو اور بھارت کے مقتدر اداروں کو سمجھنی چاہیے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود، وقاص کرنے کے باوجود، وشواس کرنے کے باوجود، احساس کرنے کے باوجود بھی کشمیری اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اگر اس مرحلے میں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں بھی پاکستان کی سینٹ میں یا پاکستان کی اسمبلی میں حصہ لینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہی سمجھا جا سکتا ہے، اور عام آدمی کو بھی اور کسی دانشور کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سٹیٹس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، ادھر تم ادھر ہم، ادھر ہم۔ تاکہ معاملہ جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا، آپ ادھر لوک سبھا میں، جرجہ سبھا میں نمائندگی دے دیں، ہم ادھر دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہینگ لگے گی نہ پھٹکڑی، معاملہ خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم یہ پروفیسر صاحب، پوچھنا چاہتے ہیں، یہ مطالبہ، پروفیسر صاحب یہ مطالبہ کون سا طبقہ ہے جو کر رہا ہے؟ جو حکمران طبقہ ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے، یا کوئی عام لوگ جن کو ابھی تک حصہ نہیں ملا؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کا حکمران طبقہ تو حکمران طبقہ تو نہیں ہے، وہ تو خدمت گزار، تابع دار، حاضر وہ باش سہولت طبقہ ہے۔ ہے۔ انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ لوگ ہیں، میں ان کا نام، میں مثلا ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ جاوید راٹھور صاحب ہمارے یہاں امریکہ سے ہیں، جی بالکل، بڑے سینئر صحافی ہیں۔ جی ہاں، بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے وہاں۔ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے جناب سید جج صاحب کا ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، منظور گیلانی صاحب ہیں۔ منظور گیلانی صاحب۔ ہمارے ایک اور بڑے معروف کشمیریات کے ماہر ہیں، ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب ہیں، اور کچھ ڈایاسپورا میں، برطانیہ میں یا امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میں حصہ داری چاہتے ہیں۔ اگر تو لوگوں کو، خاص لوگوں کو نوازنا ہے تو پھر تو جیسے آپ صحیح سوچ ہے۔ رہے ہیں کرتے چلے جائیں، اور اگر آپ نے موقف کی تائید کرنی ہے، موقف پر قائم رہنا ہے، تو کم از کم پاکستان کے زیر انتظام لوگوں کو اس وقت تک پاکستان کی اسمبلی کے اندر کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ آزاد کشمیر، جس کو ہم پاکستانی زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، اس کی
جو اس کے قیام کا مقصد ہے، جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اور مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم نے آزاد حکومت 24 اکتوبر 1947 کو اس لیے قائم کی ہے کہ ہم اپنے اس پار کے کشمیریوں کو جو کہ بھارت کے قبضے میں ہیں ان کو آزاد کروانا ہے، اور آزادی کروانے کے بعد ہم نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. یہ تو ہمارا یعنی پاکستان کا بھی موقف ہے، اس پار کشمیریوں کا بھی موقف ہے، اس پار کشمیریوں کا بھی موقف ہے. اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم انڈیا کو فالو کرتے ہیں، انڈین پالیسی، کشمیر پالیسی کو فالو کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری یہ کشمیر پالیسی جس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی، لاکھوں بچے مارے گئے، جائیدادیں جلیں، لوگ در بدر ہوئے، لوگوں کو آج تک وہ لوگ در بدر ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کو ترستے ہیں. یہ 78 سال کی قربانیاں، یہ جد و جہد جو کچھ ہوا، کبھی وہ 47 کی وار کی صورت میں سامنے آیا، کبھی 1965 کی جنگ میں صورت میں سامنے آیا، کبھی 71 کی صورت میں سامنے آیا، کبھی کارگل کی صورت میں سامنے آیا، اور ویسے بھی ہر وقت ہمارے سامنے ہی ہے پوری پوزیشن. تو پھر یہ بالکل کدھر جائے گا؟ یہ سب کچھ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ بات میں نے کئی دفعہ پاکستان کے بڑے لوگوں کو بھی بتائی ہے، دانشوروں کے بڑے محافل میں بھی بتائی ہے، اور کئی بار آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے، اور بے کشمیر شک جو پاکستان کے پاس ہے یہی نہیں ہے. کشمیر 84-85 ہزار مربع میل کا علاقہ ہے، اور اس پورے علاقے کی مستقبل، سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ فیصلہ ریاست کے لوگ کریں گے. اور ہم نے کسی حد تک پاکستان کے ساتھ یہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ پاکستان ہماری اس تحریک میں ہماری مدد کرے گا. اور مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قبضہ کرے گا، مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہماری آزادی کی جدوجہد میں، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں، میرے خیال انہی دنوں میں پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، جو مطلب کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں ہمارے جو ہیں، وہ آئے تھے، انہوں بھی یہاں آگے واشنگٹن میں بھی، امریکہ میں بھی یہی بتایا ہے کہ کشمیر کا علاقہ متنازع ہے، کشمیر کا فیصلہ ہونا ہے. تو کشمیر کے سیاسی مستقبل کے فیصلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جو زیر نظام پاکستان کے زیر نظام کشمیر کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو مضبوط کریں، ان کے جو ریاستی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو سامنے لائیں، اور ریاستی سیاسی پارٹیوں اور جو سیاسی قائدین ہیں ان کی وساطت سے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش کریں. رہی بات جو یہ لوگ موقف پیش کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ہماری تعمیر و ترقی رکی ہوئی ہے، تعمیر و ترقی نہیں ہو رہی، تو میں پوچھتا ہوں آپ کی وساطت سے، پہاڑی رنگ میڈیا کی وساطت سے، کہ کس نے ہاتھ روکا ہوا ہے پاکستان کی حکومتوں کا، حکمرانوں کا، کہ وہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی نہ کریں؟ کس نے یہ روکا ہوا ہے کہ ہریام پل نامکمل ہو؟ کس نے یہ رکاوٹ لگا رکھی ہے کہ کوٹلی، میرپور، مظفر آباد کے مابین براہ راست سڑک تعمیر نہ ہو؟ کس نے ہاتھ روکا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی معیاری ہاسپٹل یا کوئی معیاری یونیورسٹی قائم نہ ہو؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ اگر تو ہمارے ساتھ ہمدردی ہے، ہماری تعمیر و ترقی کا درد ہے، اور پھر جو لوگ اس موقف کو لے کے چل رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تعمیر و ترقی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے تو تعمیر و ترقی ہوگی. تعمیر و ترقی کا تعلق اس سے ہے کہ ہماری تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے وسائل استعمال کیے جائیں، اور ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس بجلی ہے، ہمارے پاس آبی وسائل ہیں، ہمارے پاس جنگلات ہیں، ہمارے پاس معدنیات ہیں، ہمارے پاس آبی وسائل ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجک امور کے حوالے سے ہماری حیثیت ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ
کہ ہمارے پاس ٹورزم کا ایک وسیع ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے. بالکل ہماری تعمیر و ترقی تو بہت پہلے سے ہو چکی ہونی چاہیے تھی. یہ اس لیے نہیں رکی ہوئی کہ ہم نے الحاق کو مکمل نہیں کیا یا ہم نے جو ہے وہ اسمبلی میں پاکستان کی اسمبلی میں حصہ نہیں لیا اس لیے ہماری جو تعمیر و ترقی رکی ہوئی ہے. اس لیے رکی ہوئی ہے کہ کشمیر کے سیاستدانوں نے کشمیر کی حکومتوں اور حکمرانوں نے پاکستان کے حکمرانوں اور حکومتوں کو یہ باور نہیں کرایا اور یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس خطے کی تعمیر و ترقی جو ہے یہی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا وسیلہ ہے. جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کی معاشی ترقی اور سیاسی وقار کو دیکھیں گے تو وہ خود چاہیں گے کہ ہم پاکستان والی کشمیر کے ساتھ ہو جائیں. اور پاکستان والی کشمیر یعنی پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے یہ قدرتی طور پر پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کسی سیاسی پارٹی کے پاکستان بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ قدرتی طور پر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم جی پاکستان کے ساتھ پروفیسر صاحب بالکل آپ کی صحیح بات ہے. یہ قدرتی طور پر ریاست جموں کشمیر اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. جی لیکن جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ آٹے اور بجلی کے لیے سڑکوں پر اپنے لوگ شہید کراتے ہیں, ان کو جو بنیادی حقوق ہیں, جو تعلیم ہے, جو صحت کے معاملات ہیں, ان کو وہ نہیں مل رہے, تو ہم ان کے ساتھ جا کے کیا کریں گے؟ یہی تو میں نے بات کی ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو حکومتوں کو پاکستان کے مقتدر اداروں کو پاکستان کے دانشوروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی تعمیر و ترقی کو جو آپ نے جام کیا ہوا ہے, وسائل تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. کشمیر کی جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام, اس کی زیادہ سے زیادہ 35-40 لاکھ کی آبادی ہوگی, 45 لاکھ کی ہوگی. اس میں سے 25 لاکھ تو بیچارے 20-25 لاکھ تو بیرون ملک ہیں. وہ روزی درگزر ہیں. روٹی جی کی تلاش میں ملک کو چھوڑ کر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر باہر کیوں گئے؟ ایک جنت نظیر خطہ ہے جس کے بے پناہ وسائل ہیں, قیمتی وسائل ہیں, انمول وسائل ہیں. ان کے لوگ بھی روٹی روزی کے لیے بیرون ملک دھکے کھاتے ہیں. تو کیوں کھاتے ہیں؟ اگر ان کی تعمیر و ترقی پر 47 سے 24 اکتوبر 1947 سے توجہ دی جاتی تو وہ جس کشمیر کے لیے ہم نے اتنا کچھ نقصان کیا ہے, جنگیں لڑی ہیں جیسے کہا جاتا ہے, اگر کشمیر کی آزادی کے لیے واقعی سنجیدگی سے کوشش کی جاتی تو یہ بہت پہلے 47 48 50 54 تک یہ ہو جانی تھی. لیکن سنجیدگی نہیں تھی, پالیسی کلیئر نہیں تھی, معاملات جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھے ان کی ترجیحات اور تھیں. اس لیے یہ لٹکتے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں یہ پھانسی اور سولی پر چڑھا ہوا ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہمارے یہ جو دانشور یا یہ جو ہمارے ماہرین, یہ جو ہمارے جو قانون کے ماہر لوگ ہیں یا صحافی ہیں یا مقتدر لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں, جو یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان کی اسمبلی میں حصہ لیں گے تو پھر جا کے ترقی ہوگی, یہ غلط موقف ہے. اس کے بغیر بھی ترقی کی جا سکتی تھی, کی جانی چاہیے تھی, نہیں کی ہے. تو اب یہ اس قسم کا لیمب ایکسکیوز, جھوٹے بہانے بنا کر کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے اگر وہ بحث مباحثے کرتے ہیں یا آرٹیکل لکھتے ہیں یا ٹی وی پر آ کے مذاکرے کرتے ہیں تو اس میں سنجیدگی کچھ نہیں ہے. اگر کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے آپ نے ان کو جھنڈی دینی ہے یا آپ نے ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, سیاسی وہ جس کو ہم کہتے ہیں سہولت کاری کرنی ہے, تو یہ اور الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے صحیح پولیٹیکل فورسائٹنگ سے, سیاسی تدبر سے, سیاسی حکمت عملی سے کام لینا ہے تو پھر اس قسم کے مطالبات نہیں کرنے. ہمیں اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی سیاسی جو ہے حاکمیت جو ہے اور جو اس کی جغرافیائی وحدت جو ہے اور جو اس کا حق ملکیت ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے.
اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں چند سیٹوں کے لیے یا سینٹ کی 2-4 سیٹوں کے لیے یا اسمبلی میں مطلب کہ پارلیمنٹ کے ممبروں کے لیے اس طرف اپنی توانائی خرچ کرنے کی بجائے ہماری توانائی پولیٹیکلی ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت اور اس کے حق حکمیت اور اس کے حق ملکیت پر توجہ دینی چاہیے جو پاکستان کے لیے ہے. بالآخر اس کا فائدہ پاکستان کو ہی ہونا ہے چونکہ یہ ریاست قدرتی طور پر پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے تمام تجارتی راستے سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں. اس ریاست کے سارے ہی لوگ، کوئی کراچی بیٹھا ہے، کوئی پشاور بیٹھا ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی گجرانوالے میں ہے، کوئی گجرات میں ہے، پورے پاکستان میں کشمیری پھیلے ہوئے ہیں. یہ کشمیری کہیں وہ مدراس میں یا ہماچل پردیش میں یا کہیں منی پور میں یا کہیں ہماچل پردیش میں یا اروناچل پردیش میں یا یو پی میں نہیں ہے، یہ سارے پاکستان میں ہیں. اور پاکستان کو اس نازک مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے. اور سیاسی حل یہی ہے کہ کشمیریوں کو موقع دیں، کشمیریوں پر بھروسہ کریں. کشمیری ہر حال میں اپنی آزادی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. یہ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے، نہ کوئی میرے پاس کوئی بوٹی ہے جو میں ان کو بتاؤں گا سناؤں گا تو یہ سمجھ جائیں گے. مجھے پچھلے کئی سالوں سے 50-60 سالوں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان سے کشمیر کا تعلق کوئی نظریاتی نہیں ہے، یہ قدرتی تعلق ہے. اس قدرتی تعلق کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو تبھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے یہ اسمبلیوں میں ممبرشپ حاصل کر کے نہیں. یہ تبھی مضبوط ہوگا جب یہ ریاست اپنی جغرافیائی وحدت کے ساتھ سامنے آئے گی اور جب ان لوگوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے کا موقع ملے گا اور جب یہ سیاسی حاکمیت کے ساتھ کھل کر اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے. یہ جو معمولی قسم کے عارضی وقتی قسم کے یہ 2-4 سیٹوں کے مانگنے کا مطالبہ ہے نا، یہ کچھ لوگوں کا وہم یا کچھ لوگوں کی توقعات ہو سکتی ہیں، وہم ہو سکتا ہے یا ان کے عبوری طور پر خواہشات ہو سکتی ہیں جو تو پوری ہو جائیں گی. لیکن کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قوم کا مستقبل ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. یہ ہے میرا موقف. ترقی کریں نا، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ دینے سے، گجرات سے، پنڈی سے ریلوے ٹرین کیوں نہیں آپ بچھاتے ہیں؟ ریلوے پٹری کیوں نہیں بچھاتے ہیں؟ پہلے تھی، آپ کو پتا ہے، دینے سے منگلا میرپور تک ریل جاتی تھی، وہ بھی آپ نے اکھاڑ کے کھا لی ہے. آپ بچھائیں نا، پٹریاں بچھائیں. دیکھیں ادھر بھارت میں جموں سے سری نگر سے لداخ جو ہے وہ ریل لنک قائم کر دیا ہے. ادھر ہی انہوں نے مغل روڈ کو قائم کر دیا ہے اور بے شمار ترقیاتی منصوبے بنا رہے ہیں. ادھر انہوں نے چناب پر ایک ایشیا کا سب سے بڑا بلند پل بنا دیا ہے جس پر سے ریل بھی گزرتی ہے، گاڑیاں بھی گزرتی ہیں. تو یہ ترقی ہم کیوں نہیں کر رہے؟ آزاد کشمیر میں کس نے روکا ہے؟ کیوں نہیں ترقی کرتے ہو؟ کیوں نہیں سڑکیں بناتے ہیں؟ کیوں نہیں اسپتال بناتے ہو؟ کیوں نہیں عالمی سطح کی یونیورسٹی بنتی؟ کیوں نہیں ایئرپورٹ بنتی؟ کیوں نہیں بنتی؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ کیا آپ جب اسمبلی میں جاؤ گے پھر آپ کا مطلب کہ ایئرپورٹ بنے گی، پھر آپ کو سڑک ملے گی، پھر آپ کو جناب کو اچھا اسپتال ملے گا؟ یہ تو بےمانی قسم کی کم عقلی کی باتیں ہیں. کریں ترقی. ہمارے ساتھ پاکستان کا تعلق ہے، قدیم تعلق ہے، عظیم تعلق ہے. اس تعلق کو مضبوط کب بنائیں گے؟ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ پارلی کشمیر میں، خونی لکیر کے اس پار کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ان کے معاشی معاملات کیسے ہیں، ان کے سیاسی معاملات کیسے ہیں، ان کے ترقیاتی معاملات کیسے ہیں، اور اس کے ساتھ موازنہ کرنے. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے اپنے گاؤں ساج کو دیکھتا ہوں. میں یہاں امریکہ میں بیٹھ کے اپنے گاؤں ساج جو رجوری میں ہے اس کو دیکھتا ہوں کہ وہاں کی کیا پوزیشن ہے، لوگوں کی مکانیت کیسی ہے، لوگوں کے کھیت کھلیان کیسے ہیں، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے. تو کیا وہ نہیں دیکھیں گے؟ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. دنیا کھلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کا نظام ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے. وریام پل پچھلے 20 سالوں سے نہیں مکمل ہوا تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر چناب پر دنیا کا ایشیا کا بڑا پل بن سکتا ہے تو یہ 20 سال سے ہریام پل کا ایک تختہ نہیں پڑا تو لوگ اندھے ہیں. ترقیاتی اس طرح تو نہیں ہوتی ہیں کہ آپ جائیں گے اسمبلی میں تو پھر ترقی شروع ہوگی. آج تک آپ نے جو ترقی کی ہے اس کا ریکارڈ پیش کیا کریں نا. ہم چاہتے ہیں
اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنا ہے، اور سیاسی طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکمران آزاد کشمیر کی حکومت کو مضبوط بنائیں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا مسئلہ دنیا میں پیش کر سکیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، الحاق یا اٹوٹ انگ کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ دنیا بھی کوئی اندھی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں اس موقف سے، جو کہ آپ نے پوچھا ہے مجھے سوال، اس پر آپ نے بات کی ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ کشمیری آزاد کشمیر کی مضبوط توانا حکومت کی سرپرستی میں اپنی آزادی کے معاملات کو سیاسی شعور اور تدبر سے حل نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں کسی قسم کی کسی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک تجربہ موجود ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے نمائندے گئے ہیں بھارتی سنسد میں، بھارتی پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں بھی جاتے ہیں اور وہ لوک سبھا میں بھی جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک قدیم اور عظیم ریاست کو ایک ٹیریٹری میں بدل دیا ہے۔ کیا یہ بھی ٹیریٹری میں بدلنے والی کوئی اسکیم تو نہیں ہے؟ میں ان سے یہی پوچھتا ہوں۔ بالکل بالکل جی پروفیسر صاحب، یہ جو پلان ہے، یہ کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ریاست جموں کشمیر کے جو حکمران طبقہ اس کی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز کشمیریوں کا موقف نہیں ہے، اور میں یہ نہ کشمیری قوم کشمیریوں کا موقف ہے، نہ پاکستان کے فائدے میں ہے۔ بالکل بالکل یہ دو باتیں میں جوڑ کے بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اس اہم ایشو پہ بات چیت کی۔ انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ کشمیریوں کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنی ریاست کی جو سالمیت ہے، وحدت ہے، اس پہ اپنی جتنی انرجی ہے اس پہ فوکس کریں، تو ہاں انشاءاللہ جی، امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر اس دنیا کے سامنے آئے گی۔ عظیم ریاست ہے، اس کی اپنی ثقافت ہے، اپنی تاریخ ہے، اپنا کلچر ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت بھی ہے، دنیا والے بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اس بات کا پورا اعتماد اور یقین ہے کہ جب تک کشمیر جو ہے وہ اپنی سیاسی حیثیت میں قائم نہیں ہوتا، پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، چونکہ اصل کشمیر جس سے کہ دریا نکلتے ہیں، سارے دریاؤں کے منبع بھارت کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کو ہم آزاد نہیں کرواتے تو یوں سمجھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ بنجر ہو جائے گا۔ پاکستان کے مقتدر ادارے یہ سوچے کہ ایک آزاد خود مختار کشمیر، ایک محکوم، مظلوم، مجبور اور مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔